تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہم علاج کرتے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ یا علاج میں جو ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ صبح 2 گولیاں اور شام جو ہے نا دوپہر کو 2 گولیاں اور شام کو 2 گولیاں، یہ صرف صبح اور یہ صرف شام، یہ جو ہے نا دوائی صبح نہار پیٹ اور یہ جو ہے رات کو کھانے کے بعد، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو سنت میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ علاج معالجے کے لیے ایک طریقہ اپنایا ہے، اس کو کون سنت سمجھتا ہے؟ کسی نے آج تک سنت سمجھا کہ صبح 2 گولی کھانا سنت ہے یا دوپہر کو جو ہے نا شربت پینا سنت ہے؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے معالج نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے اپنی خداداد صلاحیت کے بل بوتے پر مریض کی اصلاح کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اس کو دے دیا ہے، طبیب بن گیا ہے، تو وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ دوائی اس طریقے سے مریض کو کھلائیں گے تو اس دوائی کا اثر 24 گھنٹے اس کی جو ہے نا وہ زندگی میں اور اس کے جسم میں اس کا اثر رہے گا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اوقات کی تقسیم کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی ایسا ہو جذبے والا وہ کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب بدت بڑھ جو سلسلہ ہے، صبح بھی کھاتے دیہڑی بھی کھاتے شامی، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، لازم کر پھر ایسا میں ایک ہی والی 6 گولیاں کھاتا ہوں جو بھی اللہ دے والے، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا نا، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو جیسے ہم وہاں طبیب کی مانتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، نہ اس کو کسی نے جو ہے بدعتی کہا ہے، نہ اس کو مخالف سنت کہا ہے، نہ اس کو کسی نے کافر کہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک فن ہے، تو ظاہر ہے یہ سلوک بھی ایک فن ہے، سلوک اور تصوف بھی ایک فن ہے، تو ظاہر ہے جو فن کا ماہر ہے جیسے وہ چلائے گا انسان اس کی مانے گا نا۔ اب دیکھیں تربیت ہر باپ کرتا ہے نا بیٹے کی، تو ہر ایک کی تربیت کا انداز جدا ہے نا۔ اب کوئی کہے جی ہونا جی تھی تربیت کرتے ہوئے بالکل خلاف سنت ہے، کفر ہے، یہ نہیں، سنت میں نہیں آئے گا جی اس طرح تربیت نہیں۔ بھائی اس نے کب کہا کہ میں سنت کے مطابق جو ہے نا وہ تربیت کر رہا ہوں؟ تربیت تو وہ اپنے انداز سے کر رہا ہے، البتہ سنت کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ ایسے جو ہے نا یہ تربیت بچے کی ایسے ہوگی، اس وقت میں ایسے یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ طریقہ ہے میری گفتگو کا، نرم گفتگو کر رہا ہوں، سختی کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، کبھی پیسے انعام اور جزا دے کر اس کی تربیت کر رہا ہوں، کبھی جو ہے نا ڈنڈا دکھا کر تربیت کر رہا ہوں، تو یہ تو تربیت کا اپنا ایک انداز ہے نا۔ تو ایسے ہی اللہ والے جو اشعار بتاتے ہیں، جو شغل بتاتے ہیں، جو ذکر اذکار بتاتے ہیں، جو مراقبات وغیرہ بتاتے ہیں، یا جو ذکر کرنے کا طریقہ بتا دیا کرتے ہیں کہ کبھی تم جہری کرو، کبھی تم خفی کرو، کبھی تم سری کرو، کبھی جو ہے نا تم خیال اور تصور میں جو ہے نا زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر یہ تصور کرو کہ لفظ اللہ میرے دل سے نکل رہا ہے، اور دل ہی دل میں یہ کہو کہ اللہ اللہ، دل سے جو ہے وہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، زبان کو تالو کے ساتھ لگا لو۔ اب یہ ایک طریقہ ہے نا، اگر آپ اس کو سنت کے پیرائے میں لے جائیں تو سنت تو یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالو مبارک کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی زبان مبارک لگائی، کہیں ہے کتاب میں؟ نہیں ہے۔ تو یہ صوفیاء نے جو طریقے رائج کیے ہیں اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ علاج معالجے کے طور پر ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز علاج معالجے کے طور پر وہاں اس علاج معالجے کو لازم سمجھیں کہ ذکر اس ہی طریقے سے ہوگا، ورنہ نہیں ہے، پھر یہ بدعت ہے۔ مثلا جو ہے نا ہم ذکر میں جو ہے نا چشتی حضرات جو ہے نا سر ہلاتے ہیں نا، مثلا لا الہ الا اللہ، 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 یہ طریقہ ہے ہمارا۔ اب اس کو کوئی کہیں بدعت ہے، کیوں بدعت ہے؟ ہاں یہ تب بدعت ہوگی جب میں یہ کہوں، آپ یہ کہیں کہ اس طریقے سے سر ہلا کر اگر ذکر نہ کیا تو ذکر نہیں ہے، پھر تو بدعت ہے۔ لیکن یہ علاج معالجے کے طور پر ہے، یہ سرور اور طمانینت کے حصول کے لیے ہے، اس میں ایک راز ہے، اس راز کو عام لوگ سمجھتے نہیں تو کہتے ہیں بدعت ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے لا الہ، میں دل سے غیر اللہ کو نکال رہا ہوں، لا الہ، اللہ کے سوا جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی ناطے ہیں، جتنے بھی جذبات ہیں، جتنے بھی تصورات ہیں، جس پر غیر اللہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، میں اس کو دل سے نکال رہا ہوں، یہ پھینک دیا میں نے، لا الہ پیچھے پھینک دیا، اور الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں ڈال رہا ہوں۔ اصل فلسفہ تو صحیح ہے، لیکن عام ظاہر بھی دیکھے وہ کی سر مارنے لگے تھے، سروڑے مارنے نہیں ہونے لگے تھے، میں نے چائے دے لگتے کیوں گیا نا، تو اس کو بتایا جائے کہ بھائی ذکر بغیر سر کے مارنے کے لیے، میں تو اکثر جو ہے نا بتایا بھی کرتا ہوں، حضرت بتایا کرتے تھے کہ بھائی سر مارنا لازم نہیں ہے، بغیر سر کے بھی تم جو ہے نا ذکر کر سکتے ہو۔ دیکھیں بچہ جب سبق پڑھتا ہے نا تو وہ یوں ہوتا ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں یہ چائے دے لگتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آج کل سب تلاوت کرتے ہیں نا، کوئی ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے، ہم بڑے جو ہے نا ہلتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، تو آئے گی حرکت جو ہے نا، یہ کیا بدعت ہے؟ اگر ہمیں آپ نے روک دیا کہ نہ تو اللہ نہیں جانتا، وہ پڑھی نہ سی، ایک لفظ نہ پڑھا،
تو وہی یہ جو